بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارات مکہ مکرمہ کے بارے میں کچھ بات رہ گئی تھی، ہم نے سوچا کہ ایک کلپ زیارات مکہ مکرمہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اور اس میں بیت اللہ شریف ہے، وہاں جانے والوں کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ حرم پاک ہے۔ حجاج کرام معتمرین کرام اپنا زیادہ وقت مسجد حرام میں گزاریں، جہاں انہیں وقت جگہ ملے، مطاف میں پہلے فلور پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اوپر ٹاپ پہ، اور بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ طواف کریں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، دل سے زبان کے سے اس کی نعمتوں کو سوچیں، اور طواف وہ عبادت ہے جو اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ زیادہ عمروں کی بجائے علماء کرام نے طواف کی کثرت کو زیادہ اچھا قرار دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ زیارات میں قریب میں ہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اب وہاں لائبریری ہے، مکتبہ علمیہ پہلے کھلا ہوتا تھا، ہم نے اس کے اندر سے بھی زیارت کی ہے، لیکن اب وہ بند ہوتا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے وہ جگہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ حضور یہاں اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جنت المعلا یا معلا ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے، وہاں بھی جانا چاہیے ضرور، اور اندر جانے کی تو اجازت نہیں ہوتی، باہر سے زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کی نشاندہی بھی ہے۔ البتہ اگر کوئی جنازہ وہاں دفنایا جا رہا ہو، ویسے تو دور لے جاتے ہیں اب، تو اس کے ساتھ اندر آدمی جا سکتا ہے جنازے کے ساتھ، تو وہاں پر بھی جائیں، اور وہاں جو صحابہ اور تابعین مدفون ہیں انہیں ایصال ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ پھر جبل نور ہے، غار حرا ہے، جہاں نبی کریم علیہ السلام پہ پہلی وحی اتری تھی، وہاں جائیں۔ اب تو لفٹ لگ رہی تھی، اور سنا یہ تھا کہ 2025 حج تک وہ لفٹ کا کام مکمل ہو جائے گا، واللہ تعالی عالم۔ تو وہاں جائیں اور وہاں ٹھہریں، وہاں سے تبرک حاصل کریں۔ اس طرح غار سور ہے، غار سور جہاں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی جائیں، اندر چڑھیں، اوپر بیٹھیں۔ غار حرا میں جب حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سہارنپور رحمہ اللہ تعالیٰ گئے، تو ہم نے سنا ہے اپنے احباب سے کہ وہ غار حرا کی ہر جگہ پہ اپنا سینہ لگاتے تھے کہ یہاں میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہوں گے، یہاں حضور کے قدم لگے ہوں گے، تاکہ قدمین شریفین کا تبرک میں اپنے سینے سے حاصل کروں۔ اسی طرح مسجد دن ہے، یہ تو حرم کے قریب ہی ہے، وہاں جنوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی، عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے اور جن ایمان لائے تھے، وہاں اس کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح حج سے پہلے موقع ہو تو عرفات کی زیارت کریں، جبل رحمت ہے جس کے دامن میں نبی کریم علیہ السلام نے سارا وقوف فرمایا، اس کی نشاندہی ہے۔ اور جبل رحمت کے ساتھ نہر زبیدہ کے کھنڈرات ہیں، وہ جو نہر عراق سے زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے بنائی تھی اور طائف تک بہتی تھی، اور حجاج کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ پھر مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ سب مشاعر اسلام ہیں۔ صفا مروہ کی زیارت تو آپ کو سعی کے دوران ہی ہو جائے گی، عمرہ کرتے ہوئے مستقل اس کی زیارت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم ہے، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے، اور وہاں وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہاں پر مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ ہے، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے حکم فرمایا تھا کہ وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ ان کا عمرہ حج سے پہلے نہیں ہو سکا تھا عذر کی وجہ سے، وہ بھی گویا کہ حل کی جگہ ہے، وہاں سے مکے والے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں سے کیا عمرہ کیا، ساری دنیا وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر رہی ہے،
جعرانہ ہے، جعرانہ، یہاں حضور نے حنین کی غنیمتیں جمع فرمائیں اور یہاں سے آپ نے احرام باندھ کے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد عمرہ ادا فرمایا تھا۔ وہاں کا عمرہ وہ بھی سنت ہے۔ طائف کی بھی ایک زیارت ہے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور آپ کے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے آپ پہ گویا کہ آپ کے ساتھ ناروا طریقہ اختیار کیا۔ وہاں آپ بیٹھے تھے، تشریف فرما ہوئے تھے۔ وہاں مسجد ابن عباس بھی ہے اور وہاں میقات بھی ہے۔ اگر طائف جائیں تو پھر واپسی پہ احرام باندھ کے آنا ضروری ہے اور عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں یا جدہ جائیں، یہ سب ہل کے مقام ہے۔ یہاں سے چاہیں تو احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیں اور چاہیں تو بغیر احرام کے آئیں اور عمرہ نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ زیارات ہیں مکہ مکرمہ کی، اور پھر زیادہ وقت حرم پاک میں گزاریں۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہاں ایک نماز کا ثواب با جماعت پڑھنے سے 27 لاکھ کے برابر ملتا ہے۔ بازاروں میں کم جائیں، 1-8 دن مقرر کر لیں اپنے گھر والوں کے لیے، خریداری کے لیے، حج سے پہلے یا بعد میں، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی آپ ہوں اور حرم ہو اور حرم کی زیارتیں ہوں، طواف بیت اللہ ہو اور وہاں کی نمازیں ہوں، تو اس طرح سے مکہ مکرمہ کی زیارات سے مستفید ہوں۔ لیکن یہی کہ صبح کے وقت جائیں تو اب تمام زیارتیں کر کے بھی زور سے پہلے واپس آ جائیں، کچھ رہ جائیں اگلے دن پہ رکھ لیں، اتنا پروگرام بنائیں۔ الحمدللہ کہنے کی بات نہیں، ہم ایک مرتبہ فجر کے بعد ہم ناشتہ کر کے طائف گئے، طائف کی زیارات کی، بنو سعد کی زیارات کی، اور پھر ہم نے وہاں سے احرام باندھا اور ظہر سے پہلے ہم مسجد حرام میں پہنچ گئے تھے الحمدللہ۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو حرمین شریفین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے مبارک گھر کی اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔